فیملی از دا بیک بون آف سوشل اسٹرکچر. ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. فیملی جو انٹیمیٹ ڈومیسٹک گروپ ہے، جو کپل ہوتا ہے ان کے درمیان جنسی تعلقات ہوتا ہے، اور اسی جنسی تعلق سے جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پورا کا پورا ایک فیملی بنتی ہے. اس میں لیگل ٹیکس قوانین بھی شامل ہوتے ہیں، جو ریاستی قوانین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. فیملی از اے بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی. فیملی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشنز. سوشولوجی کے اندر جو انسٹیٹیوشنز پڑھے جاتے ہیں اس میں ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہے. پرائمری گروپ ہے سوسائٹی کا. فیملی جو ہے وہ زمانے اور جغرافی کی قید سے آزاد ہے. یعنی کہ آج ہم 2020 میں بھی فیملی کو دیکھتے ہیں، 1020 میں بھی فیملی تھی. فیملی ہر زمانے کے اندر موجود رہی ہے اور ہر جگہ ہے. پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی فیملی ہے. ایک شخص کی سوشل ایکٹیویٹیز کا جو پلیٹ فارم ہے، جو بنیاد بنتی ہے، وہ فیملی ہی بنتی ہے. تو سوسائٹی بھی جو پہلی سوسائٹی جنمی وہ فیملی کے ذریعے سے جنمی. فیملی ہی کی کریکٹرسٹک ہے کہ فیملی کے اندر میرجز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایک جگہ پہ مل کے رہتے ہیں، یہ بھی فیملی کی ہی مین فیچر ہے. پرٹیکولر نیم آپ کو ملتا ہے فیملی کے ذریعے سے. فیملی کا ایک مین کریکٹرسٹک جو ہے وہ اکنامک پروویژن بھی ہے. آپس میں روابط جو رکھتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ فیملی کا کریکٹرسٹک ہے. آپ کے جذباتی لگاؤ ہوتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بچوں کا رشتہ. تو یہ سارے کے سارے ایموشنل ریلیشنز جو ہیں وہ یہ بھی فیچرز ہیں فیملی کے. کہ دوسرے انسٹیٹیوشن جیسے کہ ریلیجن ہے، جیسے کہ ہیلتھ ہے، جیسے کہ ایجوکیشن ہے، تو یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ فیملی کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. کہ فیملی آپ کی پرسنالٹی کو شیپ دیتی ہے. کوئی مذہبی گھرانہ ہے تو موسٹلی وہاں کی جو پرسنالٹیز ہوں گی، بچے جو پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو وہ ایک مذہبی رخ میں نظر آئیں گے. کوئی اگر ماڈرن گھرانہ ہے، کوئی فلمی بیک گراؤنڈ کا کوئی گھرانہ ہے لیٹ سپوز، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوں گی. میں نے تو بڑے پرانے زمانے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی شادی کرا دو تو اس میں ذمہ داری آ جائے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ رسپانسبلٹی بھی دیتی ہے. یہ بھی ایک مین فیچر ہے فیملی کا. ایک لڑکی ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں رہی 20 سال تک، وہیں پہ پلی بڑھی، تو ایک پرماننٹ فیملی کی صورت میں رہی. لیکن جیسی اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی فیملی چینج ہو جاتی ہے. تو چینجیبل بھی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ شوہر کے گھر چلی آتی ہے، ایک نئی فیملی بن جاتی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ٹائپس آف فیملی. کہ دو طرح کی فیملی جو ہیں وہ نیوکلیئر اور جوائنٹ فیملیز ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر یعنی کہ سنگل میرڈ کپل ہوگا جس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بچے ہوں گے. جوائنٹ میرڈ کپل کے اندر جو جوائنٹ ہے اس کے اندر 2 اور مور دین 2 میرڈ کپلز جو ہیں وہ ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی فیملی کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے. کائنڈس کی بنیاد پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مونوگیمس اینڈ پولیگیمس. مونوگیمس وہ شادی جس کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بیوی رکھتا ہے، یا ایک بیوی ایک شوہر رکھتی ہے. دونوں سائڈ ہو سکتی ہے مونوگیمس. پولیگیمس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص 2 بیویاں یا 2 سے زائد رکھتا ہے، یا ایک عورت جو ہے وہ 1 سے زائد شوہر رکھتی ہے. تیسری جو بیس بنتی ہے وہ اتھارٹی بنتی ہے. اتھارٹی کے طور پہ میٹریارکل ہوتی ہے یا تو پیٹریارکل ہوتی ہے. میٹریارکل کے اندر ننیال اور پیٹریارکل کے اندر ددیال. اور سب کانٹیننٹ پورا کا پورا انڈو پاک جو ہے وہاں پہ پیٹریارکل ہی، یعنی کہ دادا اور والد جو ہے وہ زیادہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے. تو اس کے بعد فنکشنز ہیں. فنکشنز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا اسینشیل فنکشنز اور نان اسینشیل فنکشنز کے اندر. جو سیکس کی نیڈ ہے، فیملی آپ کو یہ جائز پلیٹ فارم دیتی ہے. فیملی بناتے ہیں تو آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو یہ ریپروڈکشن ہوتی ہے، نسل جاری رہتی ہے. یہ بھی فیملی کا فنکشن ہے. اور اسی طریقے سے سسٹیننس فنکشن ہے کہ بچے کو کھانا ملے، اس کو چھت ملے، گھر کا دینا بھی فیملی کے فنکشنز میں آتا ہے. اسی طریقے سے سوشلائزیشن پہلی بات ہو چکی ہے. میرج ہو، ڈیورس ہو، ان کو کرنے کے لیے فیملی ہی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی. اب نان اسینشیلس کو دیکھ لیتے ہیں. نان اسینشیل کیا ہے؟ اکنامک فنکشنز. فیملی سروز ایز اے اکنامک یونٹ. ایسی بات ہے دادا مر گئے، بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹے مر گئے تو ان کے بیٹوں کے پاس جو ہے وہ گھر چلا گیا، پیسے کی جائیداد ٹرانسفارم ہو گئی، ٹرانسمٹ ہو گئی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرٹی ٹرانسفارمیشن بھی نان اسینشیل فنکشنز میں آ جاتا ہے فیملی کے. ریلیجیس فنکشنز ہیں. آپ کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ فیملی ہی بناتی ہے. فیملی ہی آپ کے مذہبی عقائد کو بناتی ہے. لیکن اگین یہ نان اسینشیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ فیملی ہی جو ہے وہ آپ کے مذہبی عقائد بنائے. بیسک جو تعلیمی فنکشنز ہیں وہ بھی فیملی ہی کرتی ہے. ریکریشنل فنکشنز ہیں، یعنی کہ تفریح بھی آپ کو جو ہے فیملی پرووائڈ کرتی ہے. کی خوشی، آپ کی دل کی تمنائیں، آپ کا جو جتنا بھی جو سیٹسفیکیشن ہے وہ آپ کو ایک آپ کی فیملی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی. اور چینج فنکشنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ گزرتے دنوں کے اندر ایسا ہوا کہ پہلے کچھ فنکشنز جو ہیں وہ فیملی پرووائڈ کرتی تھی، فیملی کرتی تھی، لیکن آج وہ دوسرے انسٹیٹیوشنز معاشرے کے اندر کر رہے ہیں. مغربی معاشرے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ فیملی ہی آپ کی سیکس نیڈس کو پرووائڈ کرے. سیکس ورکرز ہیں، وہ سیکس ورکرز بھی آپ کے سیکس کی نیڈ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. پہلے فیملی ہی جو ہے وہ ریپروڈکشن فنکشن کو جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی تھی، لیکن آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ سروگیشن آ گئی ہے. سروگیشن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہیں.
آج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ صرف فیملی کی بیس سے ہو، وہ اس کے لیے بھی دوسرے ادارے موجود ہیں. چینج ان اکنامک فنکشنز، اکنامک تو ظاہر سی بات ہے، آج اکنامک فنکشنز کے لیے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ادارے موجود ہیں. ایجوکیشن فنکشنز، پہلے تعلیم جو ہے وہ گھر کے اندر ہوتی تھی، آج وہ اسکولوں کے اندر ہوتی ہے. ریلیجیس فنکشنز، پہلے ریلیجیس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی گھروں میں ہوتی ہیں، آج اس کے لیے بھی جو ہے مدرسے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں. چینج ان ریکریشنل فنکشنز، آج کل تفریح جو ہے پہلے گھروں کے اندر ہی ہوتی تھی، آج ریکریشنل تفریح کے لیے بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے. تو اگر آپ کو یہ میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیگا. تھینک یو.